پیر میرا پیر میرا پیر مدینے والا میرا پیر، اعلیٰ حضرت کا خلیفہ میرا پیر، بغداد والا میرا پیر، امام والا میرا پیر، داڑھی والا قفل مدینہ والا میرا پیر، نعتیں سننے والا میرا پیر، روزانہ لنگر کھلانے والا میرا پیر، مدینے میں آستانہ سجانے والا میرا پیر 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 میرا تقوی والا میرا پیر، زہد والا میرا پیر، پیارا پیارا میرا پیر، میٹھا میٹھا میرا پیر، سونا سونا میرا پیر، پیارا پیارا میرا پیر، میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر، میرا پیر، میرا پیر، میرا پیر، الحمدللہ رحمت اللہ تعالی علیہ قطب مدینہ کی ومتعزل العلی یادوں میں شرکت کرنے والوں کا شکریہ۔ تو میرا پیر قفل مدینہ والا تھا، الحمدللہ میرا پیر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو اپنے اکابر سے کبھی بھی نہیں ہٹنا، بلکہ میں یہی مشورہ کہ بھئی آپ کو کوئی بولے نا اعلیٰ حضرت کے بارے میں کہ تم یار خالی آنکھیں بند کر کے مت چلو، کچھ آگے بھی نکلو، یہ کتاب بھی دیکھ لو، اعلیٰ حضرت نے فتح رضویہ میں ٹھیک ہے لکھا، لیکن اس دائرے سے باہر نکلو یار، ذرا وہ بھی دیکھ لو۔ تو آپ بولو یار ہم پہلے اس پہ عمل کر لیں، اعلیٰ حضرت کے فتاوا کو پہلے سمجھ تو لیں، یار اپنے تو سمجھ ہی نہیں پڑتی تو اور کہاں جائیں گے، سننے ہی مت، مقصد ٹال دیں اس کو۔ تو اپنے کسی کی سننی نہیں ہے، سمجھے؟ جو اپنے کو تھوڑا بہت بھی شک پڑے لیں گے اعلیٰ حضرت سے کٹا ہوا ہے تو اپنے پھر اس سے کٹے ہوئے، اپنے کو مزہ نہیں آتا، اپنی بس اپنے بس اعلیٰ حضرت، میرے اعلیٰ حضرت، تیرے اعلیٰ حضرت، اس کے اعلیٰ حضرت، ان کے اعلیٰ حضرت، ہم سب کے اعلیٰ حضرت، اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے۔ انہوں نے ہم کو سہارا دیا، عشق رسول کی سوغات دی، ہم کو سنیت کا شعور دیا، صحیح اسلام کا ہم کو تصور دیا۔ اب اعلیٰ حضرت کے خلاف اپنے سننا وائی نہیں، کوئی دلیل دے بھی نہیں، سننی نہیں، بولے یار کوئی اور بات کرو یار، میں نہیں سنتا یار، اعلیٰ حضرت کے بارے میں نہیں سننا میرے کو، میں بس قادری رضوی اعلیٰ حضرت کا غلام ہوں، مجھے اور کسی کی بات مطلب ان کے خلاف کوئی بات اچھی نہیں لگتی، ان سے اختلاف مت کرنا بس، ورنہ پھر بولنا مت، بھٹک جاؤ تو۔ جاری رہے گا حضرت سے ہمیں تو پیار ہے، ہاں پیار ہے، اعلیٰ حضرت سے ہمیں تو پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، ہاں پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ کیا اعلیٰ حضرت کا جو دامن پکڑا ہے تو ایسے نہیں پکڑا آنکھیں بند کر کے چل پڑا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ میں نے شروع میں تو ماحول دوسری ٹائپ کا ہوتا ہے آدمی کا، تو میں اعلیٰ حضرت کی کتابیں دیکھی، پھر اعلیٰ حضرت کے فضائل دیکھے، ان کی سیرت دیکھی، ان میں کوئی کمی مجھے نظر نہیں آئی کہ اعلیٰ حضرت کو اس لیے میں نے پکڑا کہ یہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے اور علم دین کا خزانہ ان کے پاس بہت زیادہ ہے، تو اس لیے اعلیٰ حضرت کو ہم نے پکڑا ہے، خالی ضد نہیں، اڑی نہیں ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت قرآن و حدیث پر عامل تھے، قرآن و حدیث کی صحیح تفسیر و شرح انہوں نے ہمیں سمجھائی، اللہ تعالیٰ پر پکا ایمان رکھنے والے، اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق تھے، اس لیے ہم ان کو مانتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں سمجھے کہ کوئی میرا خاندانی رشتہ نہیں ہے اعلیٰ حضرت سے، نہ دیکھا بھی نہیں میں نے اعلیٰ حضرت کو، وہ اعلیٰ حضرت تو پٹھان تھے،
افغانی پٹھان اور میں مہمان ہوں، میری عمر بھی چھوٹی ہے، تو اس لیے وہ کوئی یوں نہ سمجھے کہ اعلیٰ حضرت کے زیادہ ڈنکے اس لیے بجا رہا ہے کہ یہ کوئی ترکیب ہوگی، رشتہ ہوگا، خاندانی کوئی معاملہ ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں۔ ہمارا رشتہ بے لوث ہے اللہ کے لیے، فی سبیل اللہ ہماری محبت ہے، اور ثواب بھی اسی میں ہے کہ فی سبیل اللہ محبت ہے۔ یہاں کہ نیت کا مسئلہ یاد آیا مجھے، اعلیٰ حضرت نے ہی کہیں فتح رضیہ میں ذکر کیا ہے کہ جیسے کسی رشتہ دار کی کسی نے مدد کی خون کے جوش میں، یہ لکھا الفاظ خونی رشتے کے جوش میں کہ یہ ہمارا رشتہ دار بیچارہ تکلیف میں، چلو اس کو دے دو، تو وہ دے دیا، تو ثواب نہیں ملے گا۔ خون کے رشتے کی صرف یہ کہ خون کا رشتہ ہے اس لیے جوش میں آ کے اس کی امداد کر دی تو ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب اسی صورت ملے گا کہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے صلہ رحمی کرتے ہوئے کہ اللہ نے حکم دیا کہ اس نے سلوک کرو رشتہ داروں سے، تو اس نیت سے، ثواب کی نیت سے دے گا تو ثواب ملے گا، ورنہ ویسے ہی دے دیا تو ثواب نہیں ملے گا۔ زبان سے کہنا شرط نہیں، دل میں ہو کہ میں اللہ کے لیے دے رہا ہوں، ثواب کے لیے دے رہا ہوں تو ثواب ملے گا۔ یہ ہر عمل میں نیت تو ضروری ہے، اور نیت میں ہی ہم لوگ پیچھے ہیں۔ شیطان نے ایسا وار کیا، بنیادی وار ہم لوگوں پر کر دیا ہے، اور نیتیں کرنے ہی نہیں دیتا، نیتوں کی توجہ نہیں۔ جب نیتیں کروائی بھی جاتی ہیں تو بے دلی سے ہم لوگ کرتے ہیں، توجہ نہیں دیتے، ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں، ہر کام میں، خالی اس میں نہیں۔ اب اسی لیے میں نے وہ سوچا کہ میں آپ کو یہ ادھر بیٹھتے ہیں، بیان سنتے ہیں، سنتیں سنتے ہیں، سوال جواب، اس کی بھی تھوڑی نیتیں کروا دوں تو اللہ کرے عادت پڑ جائے۔ تو اتنی محنت کریں، اپنے مشقت کریں، اور ثواب کی نیت نہ ہو، اور سارا یہ محنت ہماری ضائع گاہ جائے، پانی میں چلی جائے نیت۔ تو نیت چونکہ بنیادی امر ہے، اس لیے اس کی توجہ ہی نہیں، بڑوں کی اس پر توجہ نہیں ہے، نہ اس پر کوئی خاص لٹریچر ہے۔ یہ دعوت اسلامی کو اللہ نے یہ توفیق بخشی کہ جہاں اس نے بہت ساری سنتیں زندہ کی، وہاں یہ نیت کے علم کا بھی لوگوں کو گویا تعارف کروایا، ورنہ اتنا تعارف ہی نہیں۔ حالانکہ پہلی حدیث ہے، ام الاحادیث میں سے بارش ہے، بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، لیکن توجہ نہیں، بس حدیث پڑھ دی گئے، نکل گئے، پڑھا دی نکل گئے، یاد ہوتی ہے انما الاعمال بالنیات، مگر عمل نہیں، کوئی توجہ ہی نہیں کہ اس پر اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، کہ اس کے بغیر عمل قبول نہیں، نیت کے بغیر۔ اس لیے ہر عمل میں چپل پہنتے تو رک کے عمل کرتے رہو، چپل پہننے گئے تو رک گئے، امامہ باندھنا ہے تھوڑا رک گئے، کپڑے پہننے تھوڑا رک گئے، نیتیں کرو۔ اب سیدھے ہاتھ میں آستین ڈالی، عادت ہو جاتی ہے، سیدھے ہاتھ میں ڈالی، اتارتے ہوئے الٹی نکالی، ثواب نہیں ملے گا جب تک یہ نیت نہ ہو کہ سیدھے ہاتھ میں پہننا سنت ہے اس لیے ڈال رہا ہوں ثواب کے لیے، الٹے ہاتھ سے نکال رہا ہوں اس لیے کہ یہ سنت ہے، تو ثواب ملے گا، ورنہ ثواب نہیں ملے گی۔ تو عادت ہے، عبادت نہیں نا۔ اس طرح پاجامہ پہنتے اتارتے وقت جو بھی انہیں کہ نیت ضروری ہے، ستر پوشی کروں گا، یہ فرض ہے، فرض ادا کروں گا، سیدھے پاؤں سے پہنوں گا، الٹے پاؤں سے اتاروں گا، یہ سب نیتیں ہونی چاہیے۔ جو سنتیں لکھی ہوئی فیضان سنت میں، بہار شریعت میں، تو ان کی نیتیں بغیر نیت کے تو سب بیکار ہو جائے گا، فائدہ نہیں، ثواب نہیں ملے گا۔ اتنے سارے عمل کریں ہم، اور جب دنیا سے جائیں تو بالکل خالی خالی ہو، یار یہ کہاں گئے؟ تو نیت ہی نہیں کی تھی، نیت تھی نہیں، زبان سے نہیں کی تو دل میں بھی نہیں تھی، بس یوں ہی کر لیا، بس چپل ڈھال کر کے ڈال لیے، بھلے سیدھا ہی پاؤں ڈالا، ثواب نہیں ملے گا۔ نیت ہو کہ سیدھا پاؤں اس لیے ڈال رہا ہوں کہ سنت ہے۔ اللہ تعالی علم نیت ہم سب کو عطا فرمائے، جذبہ نیت بھی نصیب کرے، آمین۔ ابھی ہند سے فون آیا باپا، وہ تاج پور شریف سے، آپ علی بھائی کو جانتے ہوں گے؟ جی جی، اچھا یہ حضرات سن رہے ہیں ماشاءاللہ، ابھی یہ چینل پر ہی ہیں۔ واہ، تو یہ مطلب وہ جی غلام یاسین کا پوندا ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہے، ماشاءاللہ۔ اور جیسے آپ اس وقت اعلیٰ حضرت پلا رہے ہیں، تو وہ علی بھائی کا سوال یہ ہے کہ آپ کو اعلیٰ حضرت کس نے پلایا ہے؟ خود اعلیٰ حضرت نے مجھے پلایا ہے، یوں کہہ سکتا ہوں میں، اس لیے کہ میں جیسے کہ میں چھوٹا تھا، جب بادامی مسجد میں نماز پڑھتا تھا، تو ایک بار وہاں ایک تھا داڑھی منڈا آدمی، تو اس نے وہ اعلیٰ حضرت کا کوئی پتہ نہیں کیا، میں تو بیٹھا ہوا تھا وہاں، بچہ میں تو چھوٹا لڑکا تھا بیٹھا ہوا تھا، تو وہ کیا بات نکلی، اس نے بولا مولانا احمد رضا